بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کا یہ گروپ الحمدللہ چل رہا ہے۔ مکۃ المکرمہ سے اپنا وقت پورا کرنے کے بعد مدینہ المنورہ پہنچا ہے۔ الحمدللہ مدینہ المنورہ کی زیارات کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے اسکرین پر آپ کو نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کے حاجی نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے جبل رومات کی پہاڑی ہے۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی پر 50 صحابہ کو تعینات کیا تھا۔ اس کے بعد جب لگا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں تو وہ 40 صحابہ پہاڑی سے نیچے آ گئے، 10 صحابہ اوپر رہ گئے تھے۔ یہ دوسری جو آپ کو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ ہے جبل احد۔ 7.5 کلومیٹر کی اس کی لمبائی ہے اور 3.5 کلومیٹر کی چوڑائی۔ اس پہاڑی پر صحابہ کو کھڑا کیا تھا، منع کیا تھا یہاں سے ہٹنے کے لیے، لیکن جب لگا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں تو 40 صحابہ نیچے اتر کے آ گئے، 10 صحابہ اوپر تھے۔ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اس جنگ میں بہت شدید نقصان ہوا تھا۔ یہاں کی زیارت کی ہمارے حاجیوں نے، اوپر نہیں چڑھے ہیں احترام کی وجہ سے، اور اس وقت چل دیے ہیں۔ اور یہاں مقبرہ ہے، حضرت امیر حمزہ آپ کے جو چچا ہیں ان کا یہاں مقبرہ ہے، اس پر جائیں گے، درود پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے۔ یہ اسکرین پر آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد فجر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو اعلان کیا، مدینہ المنورہ آنے کی خبر پہنچی۔ مدینہ المنورہ کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، اسی جگہ پہ آپ کو کھڑے ہو کے صبح سے شام تک انتظار کیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ وہی جگہ یہاں موجود ہے۔ حاجی آتے ہیں، یہاں کی زیارت کرتے ہیں، تواریخ ان کے سامنے ہوتی ہے، بہت خوشی کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہیں، تاریخ یاد کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ یہ نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کے حاجی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ پورا گروپ الحمدللہ یہاں ہے مسجد فجر میں، چونکہ آج مدینہ المنورہ کی زیارات پہ نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کو اندر کا میں دکھا دیتا ہوں۔ اندر یہ پرانی جو تعمیر ہے، اندر یہ دیکھیے گا، یہ پرانی تعمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور باہر جو یہ نظر آ رہا ہے یہ نیا تعمیری کام ہے۔ اندر نوافل پڑھنے کا اہتمام حاجی کرتے ہیں۔ یہ باہر سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب نئی تعمیری کام چل رہا ہے۔ سعودی حکومت نے تعمیری کام اس میں چلایا ہوا ہے۔ یہ دوسری زیارت ہے۔ اب یہاں سے چلیں گے اور ہم جائیں گے آگے مسجد قباء کی طرف، مسجد قبلتین کی طرف۔ یہ حاجی اب آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اس وقت موجود ہے مسجد قبلتین پر، جس کو 2 قبلوں والی مسجد کہا گیا ہے، قرآن میں بھی جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں پر ہمارا قبلہ چینج ہوا تھا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور پھر اس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی۔ اسکرین پہ ہمارے حاجی اس وقت موجود ہیں مسجد قبلتین پر، نوافل پڑھ کے آئے ہیں۔ الحمدللہ باہر نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھیں گے اور پھر ہم لوگ جائیں گے یہاں سے مسجد قباء کی طرف۔ پیچھے جو آپ کو گنبد نظر آ رہی ہے، گنبد پہ بیٹھے ہوئے جو کبوتر نظر آ رہے ہیں، یہ اس وقت جو ہے حرم شریف کے طرف والی جو گنبد ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کی 2 گنبدیں یہاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک گنبد ایسی ہے جس پہ کبوتر نہیں بیٹھتے ہیں، اور دوسری یہ گنبد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے کبوتر چمٹے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آسمان میں اڑنے والے ان پرندوں کو، ان کبوتروں کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا جو ہے قبلہ کون سا ہے۔ اسی لیے یہ حرم شریف کی جو طرف گنبد ہے، اسی گنبد کی طرف یہ آپ کو کبوتر چمٹے ہوئے ملیں گے۔ آپ لوگوں کو کبھی سفر ہو تو اس بات کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، آپ ایسا ہی پائیں گے جب کبھی بھی جائیں گے۔ اسکرین پر ہمارے حاجی موجود ہیں، بہت
اللہ کا شکر ہے، خوش ہیں حاجی، حاجیوں کے چہرے کی رونق دیکھیے گا۔ جلدی ہیں بس کی طرف، بس میں بیٹھیں گے، مسجد قباء جائیں گے۔ اور یہ اس وقت ہمارے حاجی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں مسجد قباء کی پچھلی جانب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیے مسجد قباء کی پیچھے کی بیک سائڈ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نوافل پڑھ کے حاجی لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ ہمارے گروپ یعنی نیو عثمان ٹور اینڈ ٹریولز کے گروپ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پہلے مرد حضرات نماز پڑھ لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، اور ایک جگہ بتا دی جاتی ہے، اس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی مستورات کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ اس وقت پورے گروپ کھڑا ہے، گروپ کے لیڈر ساجد پٹھان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔